السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، جس مالک نے سارے اس جہان کو بنایا اور پھر اسے چلایا۔ درود و سلام ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ جامعہ ابی بکر کے بیٹا ہونے کے ناطے سے مجھے وہ دن بھی یاد ہے، 13 اگست 1984 کو میں جامعہ ابی بکر میں داخلہ کے لیے آیا۔ ان ایام میں انٹرویو بڑا سخت ہوتا تھا۔ میرے بریا روڈ شہر سے کچھ احباب پڑھنے کے لیے آئے اور انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکے اور واپس چلے گئے۔ 13 اگست کو دوپہر کا ٹائم تھا جب میں آیا، تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ الشیخ خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی سامنے موجود تھے، تو میں نے آ کے دعا سلام کی تو شیخ صاحب فرمانے لگے، کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میرے شہر سے کچھ لوگ آئے تھے جو واپس چلے گئے ہیں۔ شیخ صاحب نے میری طرف یوں دیکھا، کہا جاؤ جا کے کلاس میں بیٹھ جاؤ، تیرا کوئی انٹرویو نہیں ہے۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جب میں کلاس میں گیا تو اس وقت ایک شیخ محمد حسین مصری ہوا کرتے تھے، وہ احباب ضرور جانتے ہیں، جیسے کہ عبدالحی مدنی صاحب ہیں، شیخ یوسف ضیاء صاحب ہیں، یا شیخ طاہر آصف صاحب ہیں، یا اس دور کے ہمارے ساتھی مکی صاحب جو ہم سے پہلی کلاسوں میں پڑھتے تھے۔ اور شیخ کا اپنا ہی انداز ہوتا تھا۔ اب میں نیا آدمی، وہ مجھ سے عربی میں بات کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ اردو میں کر رہا ہوں۔ تو خیر لڑکوں نے کہا کہ یہ جدید ہے، نیا ہے، پھر مجھے بٹھایا گیا۔ دوسرا دن تھا تو پھر شیخ وہی محمد حسین صاحب۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ میں تو شیخ کے سامنے روز میں ہی چڑھ جاتا ہوں۔ تو شیخ نے مجھے یہاں سے ایک چونڈی کاٹی، ان کی عادت ہے چونڈی کاٹنے کی، اور میں نے آواز نکالی، لڑکوں نے شور ڈال دیا۔ اب میں اپنے آپ میں پنجابی میں کچھ کہنا شروع کر، میں یار مار دیتے بابا مینوں تو۔ وہ شیخ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ اشفاق صاحب ہوتے تھے، المعروف ٹھگی، یاد ہوگا ساتھیوں کو، ابناء الجامعہ کی بات ہو رہی ہے تو اسی حساب سے ہوگی نا۔ پھر اب ٹائم بھی 25 منٹ ہے، میں نے پورا کرنا ٹائم، یہ ٹائم بہت زیادہ ہے اس مجلس میں۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ نیا لڑکا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دن اتنے اچھے دن، اللہ اکبر، وہ وقت وہ یاد آتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پھر ہم نے شیخ کی بات کو سمجھنا شروع کیا، تو پھر اللہ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی
کہ ہم اسی شیخ کے پر کپڑے بھی دھوتے تھے. اور ان دنوں میں ایک اور بڑی پیاری بات سامنے آئی کہ میں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے روح افزا بنا کر کے دیا, کہا پیو اسے. جب میں نے پی لیا تو کہتے کیف الشراب, میں نے کہا حرام. وہ شربت کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا یہ تو حرام ہے. انہوں نے ایک اور گلاس بنایا, اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا, پھر مجھے دیا. اب میں نے پیا تو کہتا کیف الشراب, میں نے کہا حرام. یش. پھر انہوں نے تیسرا گلاس جب تیار کیا نا تو ادھر سے اشفاق آ گیا, کہتا ہے اس کو 2 گلاس تو میں نے دے دیے ہیں, اب تیسرا دے کے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. اس میں زیادہ اور ڈالی ہوئی تھی روح افزا, میں نے وہ بھی پی لیا. کہتا ہے کیف الشراب, میں نے کہا حرام. وہ شیخ میرے کو نا پکڑ کے مارنے لگا تو اشفاق نے کہا نہیں شیخ, شراب جو ہے ہمارے ہاں وہ خمر ہے, تو اس وجہ سے یہ ایسے کہہ رہے. تو وہ دن بھی تھے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے, دیہاتی عرابی. اس جامعہ نے اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کچھ عطا کیا کہ پھر وہ دن بھی آئے. الحمدللہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے تاندلہ والے گیا, جمعہ پڑھایا تو میں نے نماز میں دونوں رکعات میں مختلف جگہ سے پڑھا. جمعے کے بعد بیٹھے تو ایک بندہ کہنے لگا شیخ آپ نے وہ صورتیں نہیں پڑھی جو جمعے میں پڑھی جاتی ہیں. ایک قریب مولانا بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے اس کو کچھ نہ بولو, یہ جامعہ ابی بکر سے آیا, اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اللہ اکبر. میں نے کہا جامعہ ابی بکر کا کتنا نام ہے, اور یہ ساری محنتیں شیخ رحمہ اللہ کی ہیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں کہ جب سپر ہائی وے پہ جا کر کے زمین کو خود اپنے ہاتھوں سے ہموار کرتے اور ہم لوگ پودے لگاتے. وہ دن بھی یاد ہیں. اور وہ دن بھی یاد ہیں کہ یہ جامعہ کا کردار جو پوری سندھ کے اندر ہے, یہاں سے گاڑیاں بھر کے جاتی تبلیغ کے لیے, جمعرات کو یہاں سے نکلتے مختلف جگہ پہ جا کے جمعے پڑھاتے. اور جب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے, اللہ تعالی چن لیتا ہے, تو وہ مالک توفیق بھی عطا کرتا ہے. اب میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں, اپنے طالب علم بھائیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سنہری دور تھا جو گزر گیا, اور اب آپ اس دور میں ہیں کہ ہر طرف فتنے, ہر طرف آپ کا راستہ روکنے والے, اور خصوصاً یہ جو موبائل کا دور آ گیا ہے, کئی دفعہ ہم نے دیکھا اس میں من گھڑت روایتیں بنا کر کے ڈالی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. طالب علم بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس کے چکر سے نکل کے اصل کتب کی طرف آئیے جو آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ کفر جو ہے اپنی رائے کو, اپنی باتوں کو مختلف طریقوں سے لے کر کے آ رہا ہے, اور جب بحث کی جاتی ہے, تلاش کیا جاتا ہے, اس دور کا سب سے بڑا فتنہ محمد علی مرزا جو ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ اصل کتب میں چیزیں ملتی نہیں ہیں. آپ کا پالا جن سے پڑے گا اس دور کے اندر, فتنہ بازوں سے پڑے گا, تو آپ نے اٹھنا ہے. کیونکہ شیخ طاہر باغ صاحب حافظہ اللہ مجھے کہہ رہے تھے, شیخ بچوں کو یہ بھی بتلانا ہے کہ آپ نے دعوت کے میدان میں کس طرح سے اترنا ہے. تو دعوت کے میدان میں اترنے کے لیے جہاں آپ سب سے پہلے بات کریں گے توحید کی بات کریں گے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکہ والی زندگی صرف توحید کی زندگی ہے. وہاں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتائے گئے, توحید ہی بتلائی گئی. اور ان دنوں میں جس کو موت آئی بغیر ان اعمال کے وہ جنت میں گیا,
اور ویسے بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر توحید آ جائے، ایمان آ جائے، بندے کو موت آ جائے تو بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ واضح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جانے لگے، ایک بندہ آیا اور کیفیت یہ ہے مقنع بالحدید، لوہا پہنا ہوا، کیا کہتا ہے پہلے لڑوں یا اسلام کو قبول کروں؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلے اسلام قبول کر۔ اور جاتے ہی شہید ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل کم ہے اجر بہت ہے۔ اور یہ ہے سب سے پہلا توحید والا باب، اگر کسی میں آ جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں بھی جانا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، بتلانا ہے، اسی میں آپ کی نجات، آپ کی کامیابی ہوگی۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو روانہ کر رہے تھے تو پہلی بات یہی کی تھی، آپ نے اس سنت کو بھی جاننا ہے کہ سب سے پہلے اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بات آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے۔ اگر اسے مانیں گے تو محمد الرسول اللہ، اگر دونوں کو مان لیں گے پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اور اگر توحیدی نہیں آئی تو باقی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مرضی کرتا رہے، جتنا مرضی بیچتا رہے، جتنی مرضی خیراتیں کرتا رہے۔ صحیح مسلم کی روایت اختصار کے ساتھ، عبداللہ بن جدعان کیا نہیں اس نے کیا، بیت اللہ کے اندر کھانا پکتا ہے، بٹتا ہے، لیکن امی جی عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لم یقل یوما اللہم اغفر لی، ایک دن بھی اپنے رب کو نہیں مانا۔ تو پہلی توحید والی بات، پھر آپ نبی کی سنت کی بات کریں گے۔ اور یہاں ہے جو بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں اس دنیا کے اندر، جہاں سے جتنے بھی یہ آپ کو نظر آتے ہیں، ڈاکوؤں کا ٹولہ، دجالوں کا ٹولہ، یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جب نبی کو چھوڑتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں تو نام بڑے پیارے پیارے لے کر کے آتے ہیں کہ قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، قرآن میں تو جامعیت ہے۔ اگر قرآن کی جامعیت کو ہم چھوڑیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ نام دے کر کے، اور کہیں کہا الاسلام هو القرآن وحدہ، اسلام اکیلا قرآن ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ حدیث جو ہے وہ عمل نہیں کرنے دیتی قرآن پہ۔ اس طرح کی لوگ باتیں لے کر کے آتے ہیں۔ جب یہ دور آپ کے سامنے آ چکا، جب حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر فتنہ انکار معجزات بھی سامنے آتا ہے۔ پھر انکار کے جنم میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ مرزا قادیانی بھی پھر آتا ہے، کیونکہ موضوع کا انکار حضرت غلام احمد قادیانی نے کیا، اور جب یہ کر لیا تو پھر اپنی نبوت کا اظہار کرنے بیٹھ گیا۔ جبکہ ہمارے لیے اس دور میں ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نہیں ہوئے ٹائم 25 منٹ یار، بھی بوڑھا پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، کیونکہ ایک دو باتیں شیخ کی طرف سے کر دینی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن تو یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ آپ آخری نبی ہیں، پھر بھول جا کہ تجھے جنت ملے گی، پھر بھول جا کہ تو نبی کا دیدار کرتا ہے۔ ارے جس بندے نے بھی تھوڑی سی یہ روش چھوڑی کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے اور لوگوں کو چکر میں ڈال دیا، انہوں نے نبی کا پھر خواب میں دیدار نہیں کیا،
انہوں نے دوسروں کو دیکھا، پھر اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ ہاں جب آخر میں میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا اللہ کے رسول والے اوصاف تو نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے میں تمہیں کب کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ ان لوگوں کو پھر ایسے نظر آتے ہیں۔ اور پنجابی شاعر نے پھر ترجمہ کیا تھا، مدنی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اگر کرنا ہے دیدار مدینے والے کا، بن جاتا بیادار مدینے والے کا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جو بھی ہے، ہر طرف پرچار مدینے والے کا۔ امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے کا۔ صحابہ کا ایمان رب کو پسند آیا، جنتی ہے ہر یار مدینے والے کا۔ اگر آپ وہ ایمان لائیں گے تو آپ کو نبی علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا۔ یہ آپ جب اپنے مشن پہ اتریں تو لوگوں کے سامنے ڈٹ کے بات کریں کہ ہمیں حدیث کو بھی وہی مقام دینا ہے جو قرآن کو دینا ہے۔ اس میں حضرت عمران بن حسین والی روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے بتائیے حضرت آپ جو ہمیں حدیثیں بیان کرتے ہیں، لم نجد لہا اصلا فی القرآن، اس کی تو اصل قرآن میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا حل قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا پھر مجھے بتاؤ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو عشاء کی 4 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ کہا اچھا حل قرأت القرآن، میں اختصار سے بتا رہا ہوں، قرآن پڑھا؟ حل وجدت صلاۃ الغداۃ رکعتین، حل وجدت صلاۃ الظہر اربعا والعصر اربعا؟ وہ کہتا ہے نہیں جی۔ کہا کہاں سے لیا؟ اما اخذتم عنا، ہم سے تم نے نہیں لیا اور ہم نے اپنی مرضی نہیں کی، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا۔ کہتا ہے رب کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کرو۔ بتاؤ یہ 7 چکر تم نے کہاں سے لیے؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں کہاں سے لیں؟ صفا مروہ کے چکر 7 کہاں سے لیے؟ کہا قرآن میں تو نہیں ہے۔ پھر ہم سے لیے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ہم نے پھر جناب محمد الرسول اللہ سے لیے۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، اور آگے چلیے اگر حدیث کو چھوڑتے ہیں معجزات کا انکار ہوتا ہے، حدیث کو چھوڑتے ہیں، آپ کا جامعہ کا کلیات الحدیث بھی نظر نہیں آتا حضرت، اور تو اور یہ کلیات الحدیث بھی پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جامعہ اس کی اللہ نے جو شان بنائی ہے، میرے دل میں آیا اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں اس کے متعلق کر دوں کہ جامعہ کیا تیری اللہ نے شان بنائی ہے۔ اور یہ شیخ آج سندھی کو معاف کرنا، میں جامعہ کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جامعہ ابی بکر کیا تیری شان نرالی ہے، جامعہ ابی بکر کیا تیری شان نرالی ہے، ساری دنیا میں تو نے عزت پالی ہے، اے جامعہ کیا تیری
شان نرالی ہے، جس اخلاص سے شیخ نے تجھے بنایا تھا، پھل رب نے اسی طرح ہی عطایا تھا۔ جامعہ تیری بنیاد امام کعبہ شیخ سبیل نے ڈالی ہے، جامعہ تیری کیا شان نرالی ہے، جامعہ کا دنیا میں اونچا نام ہے، جامعہ کا دنیا میں اونچا نام ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کو کیا تو نے عام ہے، اس لیے تو تیرا دشمن بڑا ہی غالی ہے، جامعہ کیا تیری شان نرالی ہے، جامعہ تیرے بہت سے تھے پاسبان، پر بادی لے گئے سب پہ ضیاء الرحمن۔ اللہ جہاں پہ میرے شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ لیٹے ہیں اور بھائی ضیاء الرحمن لیٹے ہیں، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جامعہ تیرے بہت بنے تھے پاسبان، پر بادی لے گئے سب پہ ضیاء الرحمن، اے ضیاء تیری جگہ آج بھی ہمارے دلوں میں خالی ہے، جامعہ کیا تیری شان نرالی ہے، میں بھی جامعہ کا الحمدللہ ایک بیٹا ہوں، اسی کراچی میں رہتا ہوں، حق بات ہر جگہ کہتا ہوں، تیرا دنیا میں مقام بڑا عالی ہے، اے جامعہ تیری شان نرالی ہے۔ اور اب کیفیت یہ ہے، طاہر آصف صاحب مقبول مکی، طاہر باغ تے حسین لکھوی، ابو زبیر تے محمد حسین بلتی، فیض الابرار تے عبدالہی مدنی، سب نے مل کر جامعہ کی ڈور سنبھالی ہے، اے جامعہ کیا تیری شان نرالی ہے۔ شیخ الحدیث میرے ابو عمر ہیں، نئے مدیر اب بھائی عبید اللہ آئے ہیں، اللہ اس جگ میں ان کا تو نے کرنا مرتبہ عالی ہے، جامعہ تیری شان نرالی ہے۔ السلام علیکم۔